الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ الذین اذھبوا عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صلوات علی محمد۔ حمد ہے اس اللہ کی، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے دوستو، حمد ہے اس اللہ کی جس نے منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا۔ سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم نے گردش زمین و زمان کے توسط سے سن 1440 ہجری محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ میں قدم رکھ دیا ہے۔ عشق جس نے کیا ہی نہیں اس سے توقع بھی نہیں۔ عشق دہلیز کربلا کو کعبہ سمجھ کر، مجھے شاید نوجوانوں سے توقع زیادہ تھی، عشق دہلیز کربلا کو کعبہ سمجھ کر کونین سے بھی بڑا قافلہ لے کر اس منزل کی طرف رواں دواں ہے زمانہ جسے روضۃ الحسین کہتا ہے۔ کچھ تو ہے، اگر اجازت ہے میں اپنے موضوع میں قدم رکھوں، کچھ تو ہے جو کائنات کے گوشے گوشے میں سیدہ کی دعا سے خلق ہونے والوں کی آنکھیں باوضو ہو گئی ہیں۔ نہیں، حیرت ہے ابھی تو ماتمیوں نے اپنی چھریاں نکالی بھی نہیں اور اوروں کے کلیجوں پہ چلنا شروع ہوگا۔ مل کے 14 کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے عزیزان محترم، 1400 سال ہو گئے ہیں، پڑھ میں رہا ہوں گھبرانا آپ نے نہیں ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں یزید کے بچوں کو، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پڑھ میں رہا ہوں گھبرا آپ جاتے، عزاداری کی راہ میں رکھنے ڈالنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے، لیکن عزت رسول کی قسم جس قوم کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ قوم پھر یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کون ہے۔ ضائع نہ کرنا فقرہ، اگر ان شخصیات کا تعارف ہے سینوں میں
تو آپ کے چہروں سے پتہ لگے گا. اور جس قوم کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کون ہے، وہ تو گھر سے اس یقین سے نکلتی ہے کہ اس کے پشت پہ یا حبیب ہے یا جون. ظاہر ہے عزیزان محترم کہ آج کی یہ مجلس اعزا تمہیدی مجلس اعزا ہے، لیکن آج کی گفتگو کا آغاز اس فقرے سے کرنا چاہوں گا کہ وہ جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، میں فقرے بھی پڑھوں گا اور چہرے بھی، وہ جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک سجدہ ادا کر کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا قرضہ اتار کر توحید کو اپنا مقروض بنا لے، اسے سیدہ کی لغت میں حسین کہتے ہیں. نہیں اجازت ہے ایک فقرہ کہوں؟ جس کی زمین پر آمد کی مبارکباد اللہ نے 40 دن تک لگاتار بھجوائی ہو. نہیں اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس فقرے کی وضاحت میں 2-4 فقرے ضرور عرض کروں اگر دل ہے میرے محترم سننے والوں کو. یہ ایسے ہی نہیں کہ لفاظی ہے، شعلہ بیانی ہے. 40 دن تک لگاتار جس کی صرف زمین پر آمد کی مبارکباد اللہ نے مصطفیٰ کو خود بھجوائی ہو. اور کیا کہا تھا؟ جو جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ ہاتھ جان لے. مجھے نہیں معلوم یہ کس کا نصیب ہے. شاہ عالم زیدی صاحب، اللہ نے جبریل سے کہا کہ جبریل فرش پر جا، میری نمائندگی میں. ظاہر ہے بدن تو میں رکھتا نہیں، تو میری نمائندگی کے لیے فرش پہ نازل ہو، اور خبردار اکیلے نہ جانا. نہیں مجھے توقع زیادہ تھی، میں تو ایک ایک فقرے میں کئی اشرے پڑھنے کا خواہاں رہتا ہوں. حیرت ہے علی والوں کبھی سوچا اس سے پہلے بھی تو حجتیں آتی رہی، لیکن مبارکباد کے لیے اکیلا جبریل ہی آتا رہا. آج اللہ جانے کون سی حقیقت زمین پر نازل ہو گئی ہے جو اللہ جبریل سے کہہ رہا ہے خبردار اکیلے نہ جانا. کوئی گھبراہٹ ہے تو میں موضوع بدل لیتا ہوں. ہاں، اپنے ساتھ 1000 فرشتوں کے قبیلوں میں سے 10,000 فرشتے لے کر ہر قبیلے سے 1000 مرتبہ نازل ہوتے رہنا. یار اگر تم تھکے ہوئے ہو تو میں کسی اور دن آغاز کر دیتا ہوں، لیکن یاد رہے 40 دن تک لگاتار جانا ہے. جو ایک دن چلا جائے وہ پھر دوسرے دن زیارت کو نہیں جائے گا. اور یہی ہوا. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، لاکھوں کروڑوں کھربوں پروں کی شائیں سن کر، یار پتہ نہیں میں سمجھا بھی پا رہا ہوں یا نہیں، کسی فطرس نامی فرشتے نے، یار اگر مطالعہ نہیں ہے تو بے شک خاموش رہو. ایک فقرہ کہا ہے خدا کی قسم، وہ فقرہ میں اگر سنا سکوں تو میں سمجھوں گا عشرے کا آغاز ہو گیا. اور اس فقرے میں جو نزاکت ہے، جو چھپا ہوا ہے، خدا کی قسم اس کے اندر اسرار، ایک عالم اسرار، اسے مجھے یقین ہے جعفر طیار میں بسنے والے کم سے کم ضائع نہیں کر سکتے. فطرس نے جب لاکھوں کروڑوں کھربوں پروں کی شائی سنی نا، اور آتے ہوئے قافلہ دیکھا فرشتوں کا، تھکے ہوئے ہیں، تو جبریل کو روک کے کہا جبریل کیا بات ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے یا آسمان خالی کیوں ہو رہا؟ یہ آسمان خالی کیوں ہو رہا؟ اللہ کرے میرے سامنے سب خریدار ہوں، کوئی ظرف کا نادار نہ ہو. اجازت ہے؟ کہتے ہیں یہ آسمان خالی کیوں ہو رہا ہے؟ جبریل مسکرا کے کہتے ہیں فطرس نہیں تو نہیں آئی ہے، البتہ وہ زمین پر اتر آیا ہے جو قیامت کا بھی مالک ہے. اب نہیں ماتمی ہو، تم تو داد دے رہے ہو، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہیں ناگوار گزرا ہوگا کہ لیجئے حسین کو قیامت کا مالک کہہ دیا. عقل کے اندھوں ولایتیوں سے الجھنے سے پہلے دہلیز کربلا پہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اپنی اوقات کا جائزہ لے لیا کرو.
ولایتیوں سے بہتر توحید کے پروٹوکول کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. مانا ہم نے کہا کہ 14 قیامت کے مالک ہے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ ہے وہ 14 کا بھی مالک ہے. نہیں تو وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ وہ تو اکثر خاموش رہ گئے، میں مجبور ہو گیا کہ وضاحت کروں کہ جس کی زمین پر آمد کے سلسلے میں اللہ نے اچھا نہیں ابھی بھی ممکن ہے کہ 2-4 بولیں کہ نہیں دلیل نہیں دے، تو وہ جادو ہی کیا جو سر چڑھ کے نہ بولے. قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدور الاخرۃ لا یجعلها للذین غلوا فی الارض ولا فسادا. اللہ کہہ رہے یہ جو آخرت ہے، یہ جو آخرت ہے اسے ہم ان کے نام کر رہے ہیں. یار قرآن ہے، گھر جا کے پڑھ لینا. تلک الدار الاخرۃ لا یجعلها للذین غلوا فی الارض ولا فسادا. یہ جو آخرت ہے اسے ہم ان کے نام کر رہے ہیں. لگاؤ فتویٰ، مالک کس کے نام کر رہا ہے؟ لا یجعلها غلوا فی الارض ولا فساد، جو نہ تو زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں. یار میں قربان ہو جاؤں، اتنی زندہ سماعتیں مجھے میسر آئیں پہلی ہی مجلس میں. نہ تو یہ زمین پر فساد کرتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں. کسی نے مولوی سے نہیں، میرے اور آپ کے مولا سے پوچھ لیا. بس اب سننا، جیسے مولا کے نام پہ مولا کے فرمان سنے جاتے ہیں. مولا سے مسکرا کے کہتے اے علی ابن ابی طالب، اے فرزند ابو طالب، یہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ آخرت کا گھر کس کے نام کر رہا ہے؟ اور دلیل یہ نشانی یہ دے رہا ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے. بس رکھ دیا میں نے اپنے موضوع میں قدم. بس یہ سننا تھا کہ میرے اور آپ کے علی مولا نے اپنے ید اللہ ہاتھ کو ہواؤں میں دراز کیا اور مٹھی کو بھیجتے ہوئے، ضائع نہ کرنا اس کیفیت کو، مٹھی کو بھیجتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کیا ہے جو اس مٹھی میں نہیں آئے؟ دوسرے نے کیا جس کا عقیدہ بھی ہو وہ نہیں تھا جو علی کے موالیوں کا ہوتا ہے، لیکن بس یوں سمجھ لیں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو جیسے پوچھا کہ یہ استقامت کیا ہے، کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب، جیسی نیت میرا ساتھ دے ویسی مراد. اب پھر چونکہ پہلے موالی نے پوچھا کہا یہ تمہارے گھبرانے یہ وہی ہے جس پہ تو پہلے سے قائم ہے، اور اب جب دوسرے نے پوچھا تو کہتے ہیں یا ولایتنا، یہ ہم 14 کی ولایت ہے. اور جب یہی سوال تیسرے نے پوچھا جو سرے سے ہی علی کا منکر تھا، مولا اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے یا ولایت علی ابن ابی طالب. تو پھر ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ یہ بیماریاں 2018 کی نہیں. جی چاہ رہا ہے میں گفتگو کا آغاز کر دوں. یعنی صاحب یہ بیماریاں آج سے 1400 سال پہلے بھی مالکوں کے دور میں ان کے حضور میں ان کے فضائل دیکھ دیکھ کر بھی برداشت نہ کرنے کے نتیجے میں مریضوں کو لگی ہوئی تھی. اس لیے مولانا نے تینوں کو الگ الگ جواب دیے. غور کر رہے ہیں آپ؟ جب غیر آیا تو کہا یہ علی کی ولایت. جو شک میں آیا کہا یہ ہم 14 کی ولایت. اور جو پہلے سے موالی تھا کہا گھبرا نہیں تو پہلے سے اس پہ قائم ہے. اچھا نتیجہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس رکھتا ہوں میں قدم. کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسے پھر نہ کسی کا خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. کسے؟ موالی کو. آپ قرآن سے پوچھو وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کرے اب یہاں یہ اگلے سینے پہ قدم رکھنے کا زمین ہموار ہو چکی ہو. اب قرآن سے پوچھو وہ لوگ کون ہیں تیری نگاہ میں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن. تو آواز قدرت اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ میرے ولی ہیں. اور یار میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں.
یہ میرے اولیاء ہی تو ہیں جنہیں نہ کسی شے کا خوف ہوتا ہے نہ ان پر کوئی حزن طاری ہوتا ہے. تو اب تو اختر عباس زیدی جیسوں کو کائنات کا بڑے سے بڑا عالم نہیں روک سکتا تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ فقرہ کہنے کے لیے کہ بھائی علی کی ولایت کو محدود سمجھنے والے بد نسب بد عقیدہ بے غیرت ابلیس کی بد نسب اولادوں تم علی کی ولایت کو محدود سمجھ رہے ہو. اللہ تو کہہ رہا ہے میں تو اگر تم نے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیا تو میں تو موالی کو بھی ولی ماننے کے لیے تھکے ہوئے نہیں ہوتا. دونوں ہاتھ بلند کر جو جہاں تشریف فرما. علی کی ولایت کو محدود سمجھ رہے ہو, علی کے اختیارات کو محدود سمجھ رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے میں تو موالی کو بھی ولی ماننے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ اللہ کو رب کہہ کر ثم استقاموا ثابت قدم ہو جائے تو پھر دیکھ لو پھر اسے کسی کا خوف تھوڑی ہوتا ہے. تھا مسلم کو کوئی خوف, تھا مختار کو کوئی خوف. اگر اجازت ہو تو ایک جھلک دکھاؤ. وہ ابن زیاد کے دربار میں خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر. مختار کو لایا گیا اور اب مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے. اور اسی دربار میں ایک دفعہ, میں مسائل نہیں پڑھ رہا, اسی دربار میں ایک دفعہ مسلم بن عقیل کو بھی لایا گیا. اچھا مسلم بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے. چلو پھر آج تحفہ مسلم سے وصول کرو. اجازت ہے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد. زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلم. ابھی سارے سباب میں بھی ایک منظر دکھا کے گئے ہوں میں, گھبرائیں نہیں. یہ کیونکہ انگنت مکالمے ہوئے ہیں مسلم کے دشمنان حسین سے. کوئی گھبراہٹ ہے, میں بدل لیتا ہوں موضوع, بس پھر پڑھنے دیں مجھے بھی جیسے میرا جی چاہتا ہے پڑھنے کا. اور بھرے دربار میں بظاہر زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلم, گردن اٹھی ہوئی. اب تک تاریخ نے دیکھا ہے زنجیروں میں جو بھی آتا رہا اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے, لیکن مسلم کی گردن اٹھی ہوئی. اور ساورے لگ بھگ دربار کی نگاہیں مسلم کے چہرے پر. اگر وصول ہو جائے نا, منظر کشی ہو جائے تو رسید بھجوا دینا بس, تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ بات وصول ہو رہی ہے. اور مسلم کے چہرے پر نگاہیں جمی ہوئی. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے. اگر دل ہے تو میں ضائع نہیں کرنا چاہ رہا اسے. مسلم کے ہونٹ ہل رہے, مستقل زیر لب کچھ فرما رہے ہیں مسلم. توجہ. اور مسلم راوی کہتے ہیں میں نے سوچا شاید موت کا معاذ اللہ خوف طاری ہے. نہیں, خاموش ہو گئے آپ. چلے میں یاد دلا دیتا ہوں. وہ یاد ہے جب ابن زیاد نے کہا تھا مسلم حسین کی بھائی چھوڑ دے ورنہ میں نے تیرے لیے موت تجویز کی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا خاموش بے غیرت, میرا ساتھ دے دو تو میں آج بہت کچھ پڑھ کے جاؤں. مسلم کہتے ہیں خاموش بے غیرت, کون سی موت؟ وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے. وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے تو ہمیں ڈرا رہا ہے موت سے. تو بھی سن, تیرے کرائے کے لیے ہماری بھی سنے. مجھے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں خود نہ چاہوں. مجھے شاید توقع زیادہ تھی, میں نے اتنا بڑا تحفہ دیا اس دور پورا شوق میں. میں وہاں نہیں جانا چاہ رہا. مسلم راوی کہہ رہے میں سمجھ رہا ہوں شاید موت کا خوف ہے, حالت انتظار میں ہے, اپنے رب سے التجا کر رہا ہے. میں نے کہا جا کر سنوں تو صحیح کہ آخر کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. اب راوی نے اپنے کان مسلم کے ہونٹوں پہ دھرے. دل ہے تو سناؤ. راوی کہتا ہے میں نے سنا مسلم کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من امت نبض وراء الظہر الکتاب. کاش کہ مجھے ترجمے کی ضرورت ہی نہ ہو. کہتے اعوذ باللہ من امت نبض وراء الظہر الکتاب واقتدت بابلیس دون رب الارباب ورزت بندد التراب الرحلتی دون ابو تراب. نہیں تم اتنا ہی وصول کر لو میں سمجھ جاؤں گا میری محنت سوالت ہو گئی. کہہ رہے میں نے مسلم کے ہونٹوں پر جب اپنے کان دھرے تو سنا مسلم کہہ رہے تھے میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے جس نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا. آج پہنچاؤ جا کر میرے سنی دوستوں تک بھی یہ پیغام جتنے باہر کھڑے ہوئے نوجوان آواز آ رہی ہے جو باہر کھڑے ہوئے کہتے میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے توجہ جس نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں میرا جی چاہ رہا ہے میں ان سے بھی خطاب کروں. بیٹا کیا کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من امت. ہم اور تم تو کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا کے لیے میں تو بس اشارے کرتا ہوں صاحبان اشارت کے لیے. دو چار فکرے زیادہ کہہ دو تو پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو روک کے پوچھنا تمہارا حق ہے. گھروں میں بیٹھ کے غلط فہمی آ رہی علی ایک منٹ جو اس طرف ہیں وہ ولی اللہ کے قائل نہیں. یہی تو موقع ہے نصیری کو منہ توڑ جواب دینے کا جو جہاں بیٹھا. پوچھنا آپ کا حق ہے استحقاق ہے. میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ہر محترم سننے والے کو ہر تنظیم سے وابستہ ہر نوجوان کو کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے. ہمیں ابھی مزید فرقوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم یہ ایک ایسی لگژری ہے جو ابھی ہم اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. بس میں نے اشارہ کیا ہے صاحبان اشارت کے لیے. اور پڑھو سوال کرو گے تو خطیب بھی مجبور ہوگا. دو کتابیں پڑھ کے آ جائے گا. جی چاہ رہا ہے میں دو چار باتیں کروں. یہ آپ مجبور کریں گے نا خطیب کو دو چار کتابیں پڑھ کے آئے. ورنہ جب اسے پتا ہے کسی نے پوچھنا ہی نہیں جو رٹ لوں جیسی رٹ لوں جہاں سے رٹ لوں پڑھوں اور چلا جاؤں مجھے کون روکے گا. بس مبارک ہو آپ کو. آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا خطیبوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. بغیر پڑھے ممبروں پہ آ گئے. جس کا جی چاہا جون سے چاہے چینل پہ جا کے بیٹھ گئے. نہیں اتنی آسانی سے جو چھوڑتے وہ اختر عباس نہیں ہو سکتا. چینلوں پہ جا کے بیٹھ گئے. کاش کہ تم نے انہیں یہ مشقیں کرائی ہوتی وہ دو کتابیں پڑھ کے چینل پہ بیٹھتے. کم سے کم انہیں یہ تو پتا لگتا کہ کہاں منہ بنانا ہے کہاں ماں بنانا. گھبرا رہے ہو. اب یہ تو حق ہے نا میری قوم کا. یہی اگر ہم نے کر دیا ہوتا پتہ نہیں یہ قیامت برپا ہو چکی ہوتی. وہ کتابیں پڑھ لیتے پتہ تو لگتا کہاں منہ بنانا ہے. میرا تو جی ابھی بھی نہیں بھرا شازی میں کیا کروں. پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں منہ بنانا ہے کہاں ماں بنانا ہے. اور ابھی اگر قوم کا کوئی خیرت مند جوان گریبان سے پکڑ کے سوال کر لے تو کہتے معاف کرنا میں نے تو تقیہ کیا ہوا تھا. نہیں افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ تم ساری دنیا سے گالیاں کھا رہے ہو. شرط تو اس بات کی آنی چاہیے کہ اس پر بھی تالیاں بجا رہے ہیں.
امت سے کر دیا نا آپ نے ضائع. میں نے اتنی محنت کی تھی خدا کی سمجھ. بیٹا ہم تو کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, اور مسلم کہہ رہے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے. یعنی مسلم فتویٰ سنا رہے ہیں یاد رکھنا جو حسین کو اکیلا چھوڑ دے وہ سوائے شیطان کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں اگر گھبرا گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من امت وراء الظہر, نہ بابا وراء الظہر الکتاب, اس نے کتاب کو نہیں الکتاب کو پس پشت ڈال دیا. میں نے یہ ساری محنت کی ہے خدا کی قسم, میری زبان میں وہ تیور وہ لہجہ تو ہے نہیں, وہ صداقت تو ہے نہیں, وہ طہارت تو ہے نہیں جو اس وقت مسلم کی زبان میں تھی. لیکن اس وقت دیکھنے والوں کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ مسلم کے بدن میں جتنے زخم ہیں نا وہ سب ہونٹ بن گئے ہیں, اور حسین کی وکالت میں لب گشائی شروع ہو چکی تھی. سر اٹھانا, کبھی مسائل نہیں پڑھ رہا. اور مسلم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وراء الظہر الکتاب, مجھے میں پناہ مانگتا ہوں. ہو جائے گا برداشت؟ کم سے کم یہ تو عقیدہ ہونا حسین کی مجلس میں آنے والوں کا جو مسلم کا عقیدہ ہے. خود ساختہ عقائد کی تو اجازت ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, لیکن کم سے کم جو حسین جس سے راضی تھے, کم از کم ہمارا رول ماڈل نوجوانوں وہی ہونا چاہیے نا. تو بس پھر اب ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. سنو مسلم کا عقیدہ کیا ہے. مسلم کہہ رہے ہیں وقت تدت پہ ابلیس دون رب الارباب. پہلے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے جس نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا, ظاہر نہ کرنا. اور آپ کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں اس امت پر, خدا کے لیے ظاہر کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں اس امت پر جو اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے. شکر گزار. وقت تدت کے لفظ ہے, جس نے اللہ کی اقتدا کو چھوڑ کر ابلیس کی اقتدام میں کھڑے ہونا گوارا کر لیا. اب یہ بھی علی باتوں تو میں یاد دلاؤں کہ اقتدا بغیر بدن کے ہو ہی نہیں سکتے. یہ شرعی مسئلہ ہے. ایک کوئی بدن ہی نہ ہو تو وہ اقتدا کیسے کرے گا, آپ اس کے پیچھے کیسے کھڑے ہوں گے. پہنچے لیکن مبارکباد کیا ابھی بھی مستحق ہے. 1450 سال پہلے دربار میں وہ جو خود انتخاب حسین ہے, جب بچے تک کا انتخاب ہے مرزا جان صاحب, وہ مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ فتویٰ سنا رہا ہے کہ یاد رکھنا میں ہوں مسلم بن عقیل, اور میری نظر میں علی کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے پیچھے کھڑا ہوا. مسلم کہہ رہے ہیں, میرا کوئی ذاتی رائے نہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ایسا نہیں, جادو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. کیا ہے آیت, کیا ایمان والو خبردار اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح, اگر وہ جسم رکھتا ہی نہیں تو جسارت کرنے والوں سے آگے قدم بڑھا کیسے سکتا. چلو رسول سے کوئی آگے قدم بڑھا دے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ محمد بدن رکھتے ہیں. پوچھنے والے نے مولوی سے نہیں, میرے مولا سے ہی پوچھ لیا تھا. عزت وہاں ولایت بنا خیبر شکر شوہر بطول علی مولا سے, اور میرے مشکل کشا نے فرمایا تھا خبردار بات وہ نہیں جس طرف تیرا ذہن جا رہا ہے. وہ یاد رکھنا جو میرے اور میرے 11 بیٹوں کے آگے کھڑا ہو جائے, اللہ کہتا ہے خبردار وہ مجھ سے آگے کھڑا ہو رہا ہے. دعوت فکر تو میں آپ دوں گا جعفر تیار والو, گھر جا کے ایک مرتبہ سوچنا ضرور, جس کے پیچھے کھڑے ہونا اللہ کی نظر میں ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پیچھے کھڑے ہو. جس کا کسی کو اپنی محفل سے نکال دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے نکال دیا. جس کا کسی کی طرف کنکریاں اٹھا کے پھینک دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کنکریاں اللہ نے پھینکی ہوں. جہاں ان کا نام لینا, ان کا نام لینا ہوگا تو پھر تو نہ چاہتے بھی ماننا پڑے گا نا کہ اگر انہیں نکالو گے تو سوچ سمجھ کے نکالنا, کہیں ایسا تو نہیں کہ تم توحید کو بھی دھکے دے رہے ہو.
تو موترزہ تھا، تو اللہ سے آگے نہیں کھڑے ہونا. اور علی کہتے جو میرے اور میرے 11 بیٹوں سے آگے کھڑا ہو جائے. اللہ کرے آپ سمجھے میں بات کہاں لے جا رہا ہوں، کیونکہ میں چہرہ میر سجاد کا دیکھ رہا ہوں، اور اس لیے ایک مصرع ہے میرے ذہن میں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہر نوجوان کے ذہن میں اس کی تشریح ہو جائے. اور یہ شاید بڑے میر صاحب کا لکھا ہوا مصرع ہے، لیکن بہرحال اللہ اس پورے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا وہ کیا ہے جو آگے چلے، جو آگے کھڑا ہو جائے، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے آگے بڑھ گیا. علی نے خود تفسیر کی ہے، رسول نے فرمایا ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں اہل تشیع کی اس کی تفسیر میں آیت ہے. اب یاد کرو علی والوں کے مباہلے کا میدان ہے، اور کوئی مزدور میلوں تک علی سے آگے آگے چل رہی ہے، علی سے آگے آگے چل رہی ہے. محمد مصطفیٰ جیسے مفتی اعظم کی موجودگی میں نہ اللہ نے ٹوکا، نہیں اگر آپ تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہ مصطفیٰ نے روکا کہ سیدہ علی سے آگے کیوں چل رہی ہے. یعنی آپ بھی پوچھتے ہو ہم ولایتیوں کا عقیدہ کیا ہے، یعنی سیدہ نے قیامت کی صبح تک فتوے لگانے والوں کے ہم ولایتیوں پر آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے یہ فتویٰ سنایا ہے کہ یاد رکھنا اگر علی اللہ ہوتا تو میں اس سے آگے کیا چل رہی تھی. چھپانا واجب ہو. یہ تو گھرانا وہ گھرانا ہے نا کہ اگر اس گھر کا کوئی ادنا سا نوکر بھی گھوڑے پہ بیٹھ جائے اور اس کے قدموں کے نیچے نہیں، اس کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کوئی مٹی آ جائے، اب آپ تھکے ہوئے ہیں، اب یہ تھکن تو میں نہیں اتار سکتا، اور کسی صاحب نظر کے ہاتھ میں وہ مٹی لگ جائے تو وہ بے جان بچڑوں میں بھی جان پیدا کر سکتا ہے. قرآن ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 86 ہے. گھبرا گئے؟ آیت نمبر میں کروں تشریح کر اجازت، آیت نمبر 86، 8 اور 6 14. سورہ کا حوالہ طٰہٰ 9 اور 5. عجیب اتفاق ہے ادھر بھی 14. اب حوالہ یاد رہے گا طٰہٰ 86. وہ یاد ہے جب حضرت موسیٰ نے وہ میقات والی 40 راتیں گزار لی تھی اور دور سے نیچے آئے تھے 40 دن کے بعد، تو وہ تو دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ کیا، یہ تو نیا پاکستان بنا ہوا ہے. حضرات نظام میرے نوجوان، یہ تو بساتی الٹی ہوئی ہے، میں تو اپنی طرف سے سب کو بخشوا کے چلا گیا تھا، یہ تو سب ایک بچڑے کو پوج رہے ہیں. خصوصیات پوچھی گئی بچڑے کی، لکڑی کانبے کا تھا، پیتل کا تھا، بہرحال بے جان تھا. سامری نے اس میں جان ڈال دی. اب موسیٰ نے کہا بلاؤ سامری کو. سامری آیا، اور اب سامری کی آنکھوں میں جلال کریم اللہ تو ویسے بھی معروف ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں سزا تو میں تجھے بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا تو نے بے جان میں جان ڈالی کیسے. اگر میں یہ سمجھا سکا تو بس ہو گیا کام، اور سمجھ تو آ گئے ہیں کیونکہ شعراء تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو نے بے جان میں جان ڈالی کیسے. اب سورہ طٰہٰ کی 86 آیت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کون سامری فبصرت بما لم یبصروا به، میں نے وہ دیکھ لیا جو باقی نہیں دیکھ سکے. چاہ رہا ہے کہ میں اب شروع کروں. فبصرت بما لم یبصروا به، میں نے وہ دیکھ لیا جو باقی نہیں دیکھ سکے. کیا دیکھ لیا؟ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ، اچھا جو جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ آج جانتا ہے. جب فرعون کا لشکر تھک گئے، جب فرعون کا لشکر موسیٰ کے لشکر کے تعاقب میں تھا، جناب موسیٰ کا لشکر دریا کے پار چلا گیا. یاد ہے جب وہ 12 رستے بنے تھے، ہے نا؟ تو ایک بات تو طے ہو گئی نا علی والوں، اللہ کسی قوم کو بخشنے کا سوچ لے تو اسے 12 رستے بنا کر دے دیتا. یہ نگینے خود چنتے ہیں، آپ نے، میں تو تیزی آگے جانا چاہتا ہوں. اب ہوا کیا کہ 12 رستے بنے، ان کا تو لشکر گزر گیا. اب فرعون کا لشکر، جو فرعون کا گھوڑا تھا وہ رک گیا. پٹی تو فرعون کی آنکھوں پہ تھی نا. زمین ہموار ہو جائے تاکہ اختیارات معصومین کے موضوع پر گفتگو کی جا سکے. اچھا اب پٹی تو فرعون کی آنکھوں پہ تھی. اب گھوڑے نے دیکھا کہ
یہ تو پانی کی فطرت ہی بدلی ہوئی ہے، پانی تو یوں بہے ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو یوں بہ رہا ہے، تو کوئی تو حقیقت ہے جو اس حقیقت میں چھپی ہوئی ہے۔ رک گیا۔ تب اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اپنے حیزوم نامی گھوڑے پہ بیٹھ، توجہ ہے، اپنے حیزوم نامی گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور جاؤ، اور فرعون کے گھوڑے کے دائیں طرف سے آہستہ سے ایسے گزر کہ یہ آتا ہوا تجھے دیکھے، پھر اس کے سامنے ٹھہر جا اور کچھ دیر رکنے کے بعد چہل قدمی شروع کر تاکہ یہ اپنے جیسے کو دیکھ کر کسی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اپنے جیسے کو دیکھ کر اس کی تقلید میں، اس کی پیروی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے۔ گھبراہٹ ہو گئی ہے تو بس پھر وہی ہوا جو کہ اللہ کا ارادہ ہو چکا تھا۔ اب اس نے چلنا شروع کیا، اب اس نے بھی قدم بڑھانا شروع کیا۔ اب سامری کہہ رہا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے وہ دیکھا جو باقی نہیں دیکھ سکے۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں جبریل کے گھوڑے کے سم مٹی سے ٹکرا رہے تھے، وہاں وہاں بے جان مٹی میں جان پیدا ہو رہی تھی۔ فَقَبَضْتُ، اللہ کرے کوئی تھکا نہ ہو، قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے اس بھیجے ہوئے کے گھوڑے کے سموں سے اٹھتی ہوئی خاک مٹھی بھر اٹھا کر محفوظ کر لی۔ اب چٹکی بھر بھی جس بے جان میں ڈالتا ہوں اس میں جان پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کون کیا سننے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن جو اپنی امانتیں وصول کرنے آئے وہ سر اٹھائیں اور ان کی امانت اب میری آنکھوں میں ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں، میں پھر پوچھ رہا ہوں، مجھے تمام کرنے کی توجہ ہے۔ جبریل کے پیروں کے نیچے آئی ہوئی مٹی نہیں، ہونا میرے ساتھ، جبریل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے آئی ہوئی مٹی کا یہ اثر ہے۔ کون جبریل؟ جو ایک شاگرد ہے علی کا، اور ابھی بھی اگر کوئی نہیں پہنچا ہے تو جسے اس گھر کی کنیز حکم دے کر گھر کی چکی چلانے پر مامور کر دیتی ہے، اس جبریل کے قدموں تلے اگر مٹی آ جائے اور وہ کسی بے جان تانبے کے بچھڑے میں چٹکی بھر بھی پھینک دے تو وہ بچھڑا انا الحق کی صدا دے دیتا ہے۔ نہیں، میں شاید اشارہ کر تو رہا ہوں لیکن سمجھا نہیں پا رہا۔ گھر جا کے ایک بار سوچنا ضرور، جس کے شوہر کی شاگرد کے گھوڑے کی سموں کے نیچے آئی ہوئی مٹی بے جان میں جان پیدا کر سکتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی بطول کے پیچھے پیچھے سیدہ کے قدموں کے نشان مٹاتے ہوئے کیوں چل رہے تھے؟ کیونکہ اگر یہ مٹی زمانے کے ہاتھ لگ جاتی تو اللہ جانے یہ زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں کتنے زمانے اور بنا لیتا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے جس نے کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے، اور میں اس امت پہ لعنت بھیجتا ہوں جو حسین کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ یاد ہے نا بات کہاں سے چلی گئی تھی؟ ابلیس اگر تھک گئے تو باقی کل، ابلیس کے پیچھے کھڑی ہو گئے۔ اور اب ایک فقرہ کہا وَغَضَتْ بِنِتْنِتِ التُّرَابَ، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، میں سجاد صاحب آپ کے حوالے ہے، آپ اس کو منظور کر سکے تو کیجیے، میری تو خواہش ہے میں لفظی ترجمہ کروں۔ کہتے ہیں حیف ہے، فائل ہے، پناہ مانگتا ہوں میں اس امت سے جس نے ابو تراب کو چھوڑ کر تراب کی بدبو اپنے چہرے پہ لگا لی ہے۔
بدبو سے مراد شجروں کے مشکوک ہونے کی طرف اشارہ کہ مٹی خراب ہوتی ہی اس کی ہے جس کا رشتہ علی سے نہ ہو. اگر دل ہے تو بات آگے بڑھاؤ. اور بس شاید اگر یہ بھی ہضم ہو جائے تو بس پھر میں اشرے میں قدم رکھ سکتا ہوں. اور مسلم بن نقیل ابھی یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے زیر لب، راوی نے کان دھرے ہوئے تھے کہ اچانک دربار میں یہ سرگوشی محسوس ہوئی. خارجی ہے، خارجی ہے. وہ آئے ہوں گے کچھ لوگ دربار میں لیٹ. اب پوچھا ہوگا کیا ہو رہا ہے، کون ہے، کیا چل رہا ہے. کسی بے بدبخت نے آواز دی تھی خارجی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مسلم کو کہہ رہے ہیں خارجی. بس یہ سننا تھا کہ مسلم آئے جلال میں. بس یہ 4 جملے سن لو آج کی تقریر تمام. مسلم جلال کے عالم میں آ کے کہتے ہیں انی خارجی ہوں، میں اور خارجی یہ آج جہاں چھوڑ رہا ہوں نا، خدا کی قسم کل آپ کو لطف آئے گا جب میں ان موضوعات کی طرف اشارہ کرتے جاؤں گا اور آپ کے لیے کئی دریچے کھلتے چلے جائیں گے. سر اٹھائیے گا. کہتے ہیں انی خارجی ہوں، میں اور خارجی. کہتے ہیں الخارجی من خرج عن رغبت بولایت امیر المؤمنین. کہتے ہیں یاد رکھنا خارجی ہوتا ہی وہی ہے جس نے اپنی گردن سے علی کی ولایت کا توق اتار دیا. اب نہیں جا سکتے اتنی آسانی سے جب تک مسلم کا پورا فیصلہ نہ سنے. انی خارجی ہوں، میں اور خارجی. تھک گئے؟ نہیں، حق بنتا ہے کہ میں بار بار آپ سے پوچھوں. کہتے ہیں میں اور خارجی. میں خارجی کیسے ہو سکتا ہوں؟ خارجی تو وہ ہوتا ہے جس نے ولی کی ولایت کا توق اپنی گردن سے اتار دیا. کہتے ہیں الخارجی من خرج عن رغبت بولایت امیر المؤمنین. اللہ اکبر. وصلى بدون ولایته وما صلى. ساری تقریر ایک طرف، مسلم کا یہ فقرہ ایک طرف. مسلم کہتے ہیں خارجی وہ ہوتا ہے جس نے علی کی ولایت کا توق گردن سے اتار کر پھینک دیا ہے. وہ کہتے ہیں خارجی تو وہ ہوتا ہے جو جس نے ان کی ولایت کے بغیر نماز ایسے پڑھی کہ نہ پڑھی. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو. میں نہیں جملہ سنو، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. وصلى وصلاته بدون ولایته وما صلى. وصلى بدون ولایته وما صلى. جس نے ان کی ولایت کے بغیر نماز ایسے پڑھی وما صلى کہ نہ پڑھی. اصل میں قرآن پرور گھرانے کا فرد ہے نا، اس لیے لہجہ بھی قرآن والا ہی ہے. یاد ہے فویل للمصلین. اللہ کہہ رہے لعنت ہے ان نمازیوں پر. ناراض نہ ہو جانا، نمازیوں کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے ہی غافل ہے. حیرت مالک اگر نماز سے غافل ہیں تو انہیں نمازی مان بھی رہا ہے. آنے والے دنوں میں اشارہ کریں کہ اس سے مراد کیا ہے. کہتے ہیں جس نے ان کی ولایت کے بغیر نماز ایسے پڑھی کہ نہ پڑھی. وہ حج جاتا گئے تو چھوڑ دو. وہ حج بغیر معرفتی فضل. اور جس نے حج ان کی معرفت کے بغیر کیا وہ رسوا تو ہوا، وہ حاجی نہیں ہو سکا. فضل، وہ گمراہ تو ہوا لیکن حاجی نہیں ہو سکا. کہتے ہیں کیف ضللنا، اور ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں. آخری فقرہ اجازت ہے. مسلم کہتے ہیں میری طرف دیکھو، میں خارجی کیسے ہو سکتا ہوں. میں ذکرنا الحسین قبل التلاوت ورأینا وجہ الودی قبل العبادت. کہتے ہیں ہمیں غور سے دیکھو، ہم خارجی کیسے ہو سکتے ہیں. ہم تو قرآن کی تلاوت سے بھی پہلے یا حسین کہا کرتے ہیں. خدا کے لیے سمجھو آج کس کیسے کو سننے کے لیے آئے ہو. اور اس کے بعد یہ خدا کی قسم انتخاب میں پنجتن نے ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کے فتویٰ سنایا. کہتے ہیں جب تک میں حسین کے چہرے کو نہ دیکھ لوں میں اپنی نماز شروع
قبول ہی نہیں کرتا. نہیں, قبل العبادت، ہماری عبادت اس وقت تک شروع ہی نہیں ہوتی جب تک ہم حسین کی زیارت نہ کر لیں. اجازت ہے کہ کہو یہ ہے مسلم بن عقیل جس کی نماز اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک وہ قبلہ رخ ہو کر اپنے قبلہ کا دیدار نہ کر لے. بڑا خوش نصیب ہے وہ شیعہ جس کی حسین نہیں 14 کے بغیر ہی پوری ہو جاتی ہے. لطف آ رہا ہے، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے میرے محترم سننے والے. اور اس کے بعد دیکھو مسلم کہتے تم مجھے خارجی کہتے ہو، میرے تو فخر کرنے کے لیے یہی بہت ہے. اب میں علی کی عبارت نہیں سنا وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. کہتے ہیں میرے فخر کرنے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میرا نام مسلم محمد مصطفیٰ نے رکھا. یعنی میرے بظاہر دنیا میں آنے سے بھی بہت پہلے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابھی تو عقیل کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی کہ رسول نے مسلم کی بشارت دے دی تھی. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنے خارجی نہ ہونے کی گواہی میں بازاری ماؤں کے بچوں کی گواہی کا محتاج کیسے؟ نہیں ضائع کر دیا تم نے. کہتے ہیں میرے ایمان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ مجھے محمد نے مسلم پہلے کہا، میں نے ان کی رسالت کی گواہی بعد میں دیا. محرم الحرام رو چکے ہیں حسین رستے میں مسلم بن عقیل کو. اجرکم علی اللہ. کوئی خوش نصیب ہوتا ہے اس فرشی عزا پر جو گریز سے ہی اپنی ہائے بلند کر دیتا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھو ہم اپنی چوٹوں پر آہ تو کر سکتے ہیں لیکن ہائے صرف حسین کے لیے ہونی چاہیے. اجرکم علی اللہ. میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیجیے گا. ایک شخص میرے چھٹے امام کے پاس آیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، اللہ جانے آپ کے جد حسین کے نام میں ایسی کون سی کشش ہے؟ ترسا ہوا ہوتا ہے عزادار سال بھر کا، مصاحب کے جملوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جد کا نام سنتے ہی ہماری آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مولا اب مجھے معاف کرنا، اگر سمجھو تو یہی ہے مسائل. تڑپ چاہنے والا دیکھو کس کیفیت میں کہہ رہا ہے فرزند رسول. لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ فیصلہ کیسے ہو کہ جو ہم سے پرسہ لینے آئی ہے وہ راضی بھی ہے یا نہیں. اجرکم علی اللہ. اصل تم نے خدا کی قسم حق ادا کرنا شروع کر دیا. میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا عزاداروں، تمہیں آج پہلی محرم ہے. کہتے مولا یہ کیسے پتہ لگے گا کہ جو پرسہ لینے کے لیے آئی ہے وہ بھی راضی ہے یا نہیں؟ بس اب فیصلہ کرنا. مولا تڑپ کے کہتے ہیں کہ بس یوں سمجھ لے اگر روتے روتے تیری ہائے بلند ہو جائے تو آنکھ بند کر کے سمجھ لینا جو پرسہ لینے آئی ہے وہ راضی ہو گئی. مجھے آپ کا نہیں معلوم ماتمیوں، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ یہ آنسوؤں کا سفر اب تک جاری ہی اس لیے ہے. اگر سمجھو تو یہ آنسوؤں کا سفر جاری ہی اس لیے ہے کہ ابھی تک جی نہیں بھرا ہے بطول کا. سلامت رہے. اجرکم علی اللہ. ورنہ رک گیا ہوتا یہ سفر، تھم گئے ہوتے یہ آنسو. پہلی محرم کا چاند
خوش نصیب ہو تمہاری ماؤں بہنوں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے۔ مجھے معاف کر دینا، جو چاند میری اور تمہاری ماؤں بہنوں نے گھروں کی چار دیواری میں حفاظت سے دیکھا ہے نا، یہ وہی چاند ہے جو علی کی بیٹیوں نے کربلا کی راہوں میں دیکھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہاں تو ایک ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں نا، بتاؤ چاند ہوا یا نہیں؟ سمجھ تو تم گئے ہو، روایت بچپن سے سن رہے ہو۔ مدینے والے کہتے ہیں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہم نے آسمانوں میں محرم کا چاند تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی جعفر صادق کے گھر سے چیخوں کی آوازیں بلند ہونے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ محرم کا چاند ہو۔ اجرک مال اللہ۔ جو شام سے یہاں پیدل چل کر آتی ہے، آج آقا معاذ اللہ چند دن گنتی کے، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر فکرہ سخت ہو جائے، پہلی محرم ہے، کل کربلا میں پہنچیں گے حسین، چند دن گنتی کے اور پھر لٹ جائے گی کمائی بطول کی۔ کس اہتمام سے چلی تھی عالیہ، میری اور آپ کی عالیہ بی بی، کس اہتمام سے چھوڑا ہے مدینہ، خدا کی قسم، کہ آگے آگے عباس تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے ایک ہی آواز دے رہے تھے، الحجاب الحجاب الحجاب۔ اگر چوٹ زیادہ لگ جائے تو مجھے قوم کا ادنا سا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے حسین کی بہن نے کہ اگر سمجھ گئے ہو تو اپنی ہائے بلند کر دینا، کہ غازی تلوار کو برہنہ کر کے مدینے کی ہواؤں میں الحجاب کہتے رہے۔ اور یہ منظر بھی دیکھا علی کی بیٹی نے کہ ایک مرتبہ خیمے کے پردے کو ہٹایا تو دیکھا بے غیرت نیزے کی آنی لے کر سیدہ کی چادر کو نیزے کی نوک سے چھیل کر ہواؤں میں لہرا کر فرات کی طرف یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، عباس اٹھو عباس، پہچانا میرے ہاتھوں میں ردا کس کی ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين